اب جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ توجہ رکھیے گا، فکری ہیں، ذرا ذہن پہ بوجھ پڑے گا۔ اصل میں آپ انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو اللہ نے جو ذہن بنایا ہے بنایا ہی ہے بوجھ اٹھانے کے لیے۔ مجھے بے اختیار ایک شعر یاد آ گیا۔ ایک صاحب ہوتے تھے دہلی میں، پروردگار ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو ان کی روح کو بلندیوں پر بلندیاں عطا فرمائے۔ حسین علی جعفری صاحب مرحوم بزرگوار شخصیت تھے، اور ان کا ایک شعر یہ ہے کہ جو انسان سے متعلق ہے کہ دوش ملک بھی ہیچ ہے، نا پائیدار ہے۔ دوش ملک بھی ہیچ ہے، نا پائیدار ہے، انسانیت کا بار قیامت کا بار ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ تفریح میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں خلق ہوئے، نہ خدا نے آپ کو تفریحاً خلق کیا ہے، خدا نے آپ کو تفریحاً نہیں خلق کیا، اور نہ آپ کو اس لیے خلق کیا کہ آپ زندگی کو تفریحاً گزار دیں۔ بوجھ، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیں، اس سفر کو طے کریں جو سفر آپ کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اس منزل تک پہنچے، منزل معراج و منزل کمال تک جو آپ کے لیے مقدر ہے۔ اور قرآن کا نزول اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کا بھیجا جانا یہ صرف اس لیے ہے تاکہ وہ اس راستے کو روشن کریں اور اس سفر ارتقاء کو طے کرنے کی تربیت عطا کریں۔ یہ تذکرے کس لیے کہا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے، دوسرے ائمہ نے بھی، اور خود امام صادق علیہ السلام نے، کافی میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، زندہ کرو۔ یہ جو کل میں نے گزارش کی تھی کہ ہم میں سے جب کوئی گزر جائے تو کوشش کیجئے کہ جو امام کی وفات کی تاریخ قریب ہو اس تاریخ پر آپ مجلس منعقد کریں اور سب اس میں زیادہ سے زیادہ پرشکوہ انداز میں کثیر تعداد میں شرکت کریں تاکہ امام کا تذکرہ بلند ہو، اور امام کے تذکرے کے صدقے میں آپ اس دنیا میں بلند ہوں اور آپ کا مرحوم اس دنیا میں بلند ہو۔ تو یہ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ، کس لیے؟ آج وہ ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج وہ اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہے تو ان کی امامت کے موضوع پر گفتگو کر کے، ان کی عصمت کے موضوع پہ گفتگو کر کے، ان کے علم کے موضوع پہ گفتگو کر کے، ان کے حق کے موضوع پر گفتگو کر کے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے سود و زیاں کا حساب لگاتے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کر، ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کس لیے تاکید قرآن مجید میں بھی کی گئی کہ ذکر کرو، اور ائمہ نے خود تاکید کی ہمارا ذکر کرو، ہمارا امر زندہ رکھو، اس لیے کہ ان کے ذکر میں، ان کے تذکرے میں، ان کے امر میں تمام عالم انسانیت کے سفر ارتقاء کا نسخہ کیمیا ہے، یہ روشنی ہے، یہ قوت ہے، یہ تاثیر ہے کہ وہ ایک فرد کو بھی اور ایک معاشرے کو بھی اس منزل کمال تک پہنچا سکتا ہے جو اس کے لیے رب نے مقدر کر رکھا ہے۔ لیکن اس سفر کمال میں صرف یہی نہیں ہے کہ بہت عمدہ راستہ ہے، صاف ستھرا، اور آپ عیش و عشرت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، رفاہ کے ساتھ، بغیر کسی زحمت اور تکلیف کے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں ممکن ہے۔ اس اسپیس ٹائم کمپلیکس میں، اس خاکنائے دہر میں، اس نیلگوں آسمان کے نیچے، اس خاکی زمین کے اوپر جو ظرف زندگی ہے، یہ ظرف زندگی مشکلوں سے بھرا ہوا ضرور ہے، اور وہ بھی حکمت الہیہ ہے، وہ بھی حکمت الہیہ ہے۔ یہ تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی ممبر سے بیٹھ کے صرف یہ کہوں کہ آپ یہ اسم پڑھ لیجئے اور یہ دعا پڑھ لیجئے اور یہ آیت پڑھ لیجئے اور یہ منت مان لیجئے اور پھر کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،
غور فرما رہے ہیں؟ واضح ہے؟ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، سنانے والے ایسی باتیں بھی سناتے ہیں، مگر یہ حقیقت امر کے خلاف ہے۔ یہ 2 قدم دیے ہیں پروردگار نے مشکلوں کو کچلنے کے لیے۔ یہ 2 ہاتھ دیے ہیں بلندیوں کی منزلوں کو پکڑنے کے لیے۔ دنیا میں جتنے حیوان ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب کا سر اللہ نے یوں بنایا ہے۔ الا بشر، الا انسان کو ایسا بنایا کہ اس کا سر بلند ہے اور اس کے اوپر آسمان اتنی دور رکھا کہ تم جتنا بلند ہو سکو بلند ہو جاؤ۔ پاؤں کے نیچے سخت زمین رکھ دی کہ اس سے زیادہ گرنے نہ پاؤ۔ سر کے اوپر آسمان اتنا بلند رکھا کہ جتنا بلند ہو سکو بلند ہو کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔